السلام علیکم طلبہ و طالبات، چوتھا سبق تہنید اور اس کی مشقی سرگرمیاں ہم آج حل کریں گے۔ جان پہچان کی مدد سے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ سید سلیمان ندوی ہیں، ان کی شخصیت، خدمات اور زبانوں پر کن زبانوں پر انہیں مہارت حاصل تھی پوچھا گیا ہے۔ تو شخصیت میں پیدائش، وفات، وطن، اعلیٰ تعلیم، عدالت اور تصانیف، پھر زبانوں پر مہارت۔ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں، جان پہچان کی مدد سے ہم خاکہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ان کی کیا پوچھی گئی، پیدائش میں آپ کو یہ ڈیٹ ڈالنا ہے 22 نومبر 1884۔ پھر وفات پوچھا گیا ہے، تو وفات میں آپ یہاں یہ لکھیں گے سن 1953 میں ان کی وفات ہوئی، یہ ڈیٹ آپ کو لکھنا ہے۔ پھر وطن پوچھا گیا، تو وطن ان کا جو تھا وہ بہار ہے، یہاں پر دیکھیں گے آپ بہار۔ پھر اعلیٰ تعلیم، یعنی اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں پہ حاصل کی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ آپ کو لکھنا ہے اتنا، کہاں سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء، اعلیٰ تعلیم میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد عدالت پوچھی گئی ہے، تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ انہوں نے الہلال، اخبار الہلال میں عدالت کی، تو آپ کو عدالت میں الہلال لکھنا ہے۔ پھر ان کی تصانیف پوچھی گئی، تو تصانیف میں سیرت عائشہ، عرض القرآن، خطبات مدارس، نقوش سلیمانی، 3 آپ کو پوچھا گیا ہے، تو یہ 4 میں سے کوئی 3 آپ کو لکھ دینا ہے۔ پھر کن زبانوں پر مہارت حاصل تھی، تو اردو، فارسی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے عبرانی اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ تو شجری خاکہ ہم نے جان پہچان کی مدد سے مکمل کر لیا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں پیدائش میں آپ کیا لکھیں گے، 22 نومبر 1884، وفات 1953، پھر وطن ان کا بہار، اعلیٰ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء، پھر عدالت الہلال، تصانیف ان کی سیرت عائشہ، عرض القرآن، خطبات مدارس، زبانوں پر مہارت۔ تو آپ کیا کیا لکھیں گے یہاں پر، اردو، فارسی، عبرانی اور انگریزی، ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا۔ اب کیا کہا گیا کہ پاندان، اگالدان وغیرہ میں دان کے لفظی جز کو لاحقہ کہتے ہیں، دوسرے لاحقوں کے استعمال کی مثالیں لکھیے۔ تو اس کا جواب دیکھیں گے آپ اپنی اسکرین پر کہ مند یہ لاحقہ ہے، اسی طرح خانہ، خور، یہ تینوں کیا ہیں، لاحقے ہیں۔ تو مند سے کیا بنتا ہے، دانش مند، ضرورت مند، دولت مند، عقل مند۔ خانہ سے باورچی خانہ، خاتون خانہ، دوا خانہ، کتب خانہ۔ پھر خور سے غوطہ خور، چغل خور، سبزی خور، گوشت خور، آدم خور۔ اس طرح سے لاحقہ کا جواب مکمل ہوا۔ آگے کہا گیا کہ ذیل کے لفظوں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ کیا کیا ہے، ٹھیٹھ، ہیر پھیر، گھریلو، لگاؤ، جیوتش، ملان۔ تو جواب آپ کے اسکرین پر ہے، میں نے لغت سے یہ سارے معنی نکالے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہیر پھیر کے معنی کیا ہے، عدل بدل، انقلاب، گردش، چکر۔ گھریلو کے معنی کیا دیا ہے لغت میں، خانگی، خانہ ساز، گھر کا بنا ہوا، پالتو۔ لگاؤ یعنی تعلق، علاقہ، نسبت، میل ملاپ، جوڑ۔ جیوتش یعنی علم نجوم، نجوم یعنی کیا ہوتا ہے، ستارہ، ستاروں کا علم رکھنے والا۔ ملان یعنی کیا ہوتا ہے، میزان، میزان، فیصلہ، ملاپ، اتحاد و اتفاق۔ پھر ٹھیٹھ کے معنی کیا دیے ہوئے لغت میں، اصل، خالص، روزمرہ کی بولی یا زبان۔ تو یہ سارے جو الفاظ معنی ہیں یہ آپ لوگ اپنے بیاض میں نوٹ کر لیں، اسے میں نے لغت سے نکالا ہے۔ آگے کہا گیا کہ سبق میں ایک جملہ آیا ہے، اس کو دنیا کی دوسری زبانوں سے سروکار رکھنا پڑے گا۔ دنیا کے لیے اردو میں استعمال ہونے والے دوسرے الفاظ لکھیے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ دنیا کے لیے دوسرے اردو الفاظ ہیں کرۂ ارض، عالم، کائنات اور جہان، یہ 4 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہا گیا خانہ پوری کیجیے۔ نمبر 1 کیا ہے دیا ہوا ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو عربی بنانے کا عمل، دوسرا ہے کسی دوسری زبان کے لفظ کو فارسی بنانے کا عمل، پھر تیسرا کیا ہے غیر ملکی زبان کے لفظ کو ہندوستانی بنانے کا عمل۔ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 20 پہ ہے، تینوں جواب وہیں پر ہیں پہلے ہی پیراگراف میں۔ یہاں پر دیکھیے، عربی بنانے کے عمل کو تعریب، فارسی بنانے کے عمل کو تفریس، اور غیر ملکی زبان کو ہندوستانی بنانے کے عمل کو تہنید کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں الفاظ آپ کو اٹھا کے کہاں لکھنا ہے، خانہ پوری میں۔ پہلے میں لکھیں گے آپ تعریب، دوسرے میں تفریس، تیسرے میں تہنید۔ پھر آگے کہا گیا کہ لفظ جلوس کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ جواب کیا ہے کہ عربی میں لفظ جلوس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، ایک بادشاہ کی جگہ جب دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا۔ غیر عربوں نے
اس کے لیے عربی لفظ جلوس استعمال کیا۔ تخت نشینی کے سال کو سال جلوس کہا جانے لگا۔ جب نیا بادشاہ پہلی دفعہ تخت پر بیٹھتا تھا تو طرز و احتشام اور لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا تھا، تو ہندوستانی طرز و احتشام کے ساتھ کسی مجمع کے نکلنے کو جلوس کہنے لگے۔ جب بادشاہ اور حاکم دربار میں بیٹھے تو جلوس سے اجلاس بنا لیا گیا، جس کے معنی بٹھانے کے ہیں۔ آج کل انجمنوں کے جلسوں کے بھی اجلاس ہونے لگے ہیں۔ سبق کی روشنی میں لفظ نقد کی تشریح کیجیے۔ سبق کی روشنی میں کہا گیا ہے، تو چلتے ہیں پیج نمبر 21 پر۔ یہاں اتنا جواب ہے اس کا، یہاں سے اتنا کہ نقد کے عربی معنی پرکھنے کے ہیں۔ اس سے ریویو کے معنی میں آج کل نقد یا تنقید بولتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے ریویو، یہ انگلش لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ریویو یعنی کیا ہوتا ہے؟ نظر ثانی کرنا، دوبارہ سے کسی چیز کو چیک کرنا۔ تو کیا یہاں سے جواب اسٹارٹ ہوگا اور یہاں تک، چونکہ پرکھیں سکے جاتے ہیں، اس سے فارسی میں نقد کے معنی سکے کیے گئے اور دام کی صورت میں سکے دیے جاتے ہیں، اس لیے اردو میں نقد دام کے معنی اور اس دام کے ہوئے جو فوراً دیے جائیں، اور نقد اور ادھار دو مقابل کے اردو لفظ ہو گئے، یعنی نقد اور ادھار کیا متضاد الفاظ بن گئے۔ نقد یعنی جو فوراً ادا کر دیا جائے، ادھار یعنی جو بقایا رکھ دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہاں سے اتنا ہو گیا۔ اگلا سوال پوچھا گیا کہ لفظ غدر کے بارے میں تفصیل لکھیے۔ تو اس کا جواب دیکھیں گے آپ، یہاں سے ہے 1.5 لائن جواب ہے۔ غدر کے معنی عربی میں بے وفائی کرنے کے ہیں۔ اس سے اس بے وفائی کو کہنے لگے جو فوج اپنے عہد توڑ کر، عہد یعنی فوج جو ہوتے ہیں وہ اپنے وعدے کو توڑ کر اپنے افسروں سے کرے، یعنی جو عہد افسروں سے کیا جاتا ہے فوج اسے توڑ دیتے ہیں، تو اس عہد کو کیا کہا جانے لگا؟ غدر۔ اس فوجی بے وفائی کا نتیجہ بدامنی ہے۔ تو کتنا جواب ہے؟ یہاں سے اتنا جواب ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے اگلا، کہ سبق کی روشنی میں دی ہوئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ مثال کیا ہے؟ آشا، آس، یعنی جو آشا لفظ تھا وہ آس بنا، تو اسی طرح برکھارت اور وچار لفظ کیا بنا ہے؟ وہ سبق کی روشنی میں مکمل کرنا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ برکھارت سے برسات بنا اور وچار سے بچار بنا۔ مل گیا جواب۔ تو آپ کو یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر برسات لکھنا ہے اور یہاں پر بچار لکھنا ہے۔ پھر فلک، ویب خاکہ مکمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو فلک کے لیے چار خانے دیے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے فلک سے کیا بنا؟ فلاکت بنا، پھر فلاکت زدہ بنا، پھر مفلوق بنا اور مفلوق الحال۔ تو یہ چاروں لفظ آپ کو اٹھا کر کہاں پر لکھنے ہیں؟ تو یہ چاروں جواب آپ کو اٹھا کر یہاں پر لکھنے ہیں۔ فلک سے بنا فلاکت، پھر فلاکت زدہ، پھر مفلوق، مفلوق الحال، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے، کہ اس سبق میں جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ 2 زبانوں کے نام لکھیے۔ تو ہمارے ہندوستان میں ہزاروں سے زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں۔ تو اس سبق میں کیا کیا آیا ہے؟ عبرانی، انگریزی، اردو، فارسی، عربی، ہندی اور سنسکرت۔ اس کے علاوہ آپ 2 پوچھا گیا ہے تو آپ 2 نہیں 200 بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ پنجابی، گجراتی، تیلگو، ملیالم، کنڑ، مراٹھی۔ تو جو 2 کوئی بھی آپ نام لکھ دیں۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سے اردو زبان کے پرانے نام معلوم کر کے لکھیے۔ تو انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو اردو کے پرانے نام کیا ہیں؟ ہندوی، لشکری، ریختہ۔ آگے ہے آپ جو زبانیں پڑھتے ہیں ان کے نام لکھیے۔ لوگ اپنی کلاس میں کون کون سی زبانیں پڑھتے ہیں؟ کیا کیا پڑھتے ہیں؟ اردو، انگلش، ہندی، مراٹھی، یہ 4 زبان آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عربی بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن جنہیں پڑھنے آتا ہوگا تو آپ عربی بھی لکھیں گے کہ یہ 5 زبانیں آپ پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا۔ تہنیت سبق نمبر 4 کے سوال جواب تمام ہم نے دیکھ لیے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ اسے اپنے نوٹ بک میں اتار لیں۔ یہ رہی میری پچھلی ویڈیو، اسے بھی دیکھو۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک کرو، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو۔ جو بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں۔ تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا۔